امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا۔ ٹرمپ نے نعرہ لگایا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ۔ ٹرمپ کے خطاب اور احکامات میں کیا خاص بات ہے؟ کیا اس مرتبہ ٹرمپ اسرائیل کو تسلیم کروانے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں صدر کے طور پر امریکہ کے جو حلف اٹھا لیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو خطاب کیا ہے، جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں اور جو اعلانات کیے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ میں ان ساروں پہ تو بات نہیں کروں گا، دو تین جو اہم ایشوز ہیں ان کو ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ سے حلف امریکی صدارت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اپنے عہدے کا حلف لیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں شدید سردی کے باعث 40 سال بعد حلف برداری کی یہ تقریب انڈور منعقد ہوئی۔ حیران کن طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کا حلف اٹھانے کے موقع پر بائبل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ جو میلانیا ٹرمپ تھی، جو ان کی اہلیہ، وہ صدر کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے تصویر میں آپ دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے بطور دو بائبل تھام رکھی تھی، ایک بائبل جو ٹرمپ کے والد نے انہیں فراہم دی تھی اور ایک دوسری بائبل جو وہاں واشنگٹن ہاؤس میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن ٹرمپ نے حلف لیتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا اور کسی بائبل پر بھی نہیں رکھا۔ امریکی صدر کے لیے بائبل پر ہاتھ رکھنا قانونی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن روایت کے تحت صدر عہدے کا حلف ایک ہاتھ بائبل پر رکھ کر لیتا ہے۔ امریکہ میں صدیوں سے صدر وہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا آیا ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس غیر متوقع اقدام نے لوگوں کو حیران بھی کیا ہے اور حیرت زدہ بھی کیا ہے۔ بہرحال 20 جنوری 2017 کو جب اپنے پہلے دور حکومت کے جو صدارت کا حلف برداری کی جب تقریب ہوئی تھی، اس دوران ٹرمپ نے جو اپنے دائیں ہاتھ کو دو بائبل پر رکھا تھا۔ بہرحال یہ تو ان کا ایک اقدام ہے اور ٹرمپ سے کسی بھی غیر متوقع کام کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے ساتھ ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ امریکہ کے سب سے عمر رسیدہ شخص بن گئے ہیں جو صدر بنے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 78 سال 7 ماہ اور 6 دن کی عمر میں امریکہ کے صدر منتخب ہو کر سب سے عمر رسیدہ شخص بن گئے ہیں۔ جو بائیڈن، جنہوں نے 78 سال 2 ماہ کی عمر میں حلف لیا تھا، وہ اپنے عہدے کی مدت ختم ہونے پر 82 سال کے ہو گئے ہیں بلکہ، اور جو ٹرمپ ہیں وہ بھی جب اپنے عہدے سے ان کا عہدہ ختم ہوگا تو ان کی عمر بھی 82 سال ہوگی، لیکن چند ماہ کا فرق انہیں بائیڈن سے اوپر لے جائے گا۔ امریکہ کے سب سے جو کم عمر صدر بننے کا اعزاز تھا وہ تھیوڈور روزویلٹ کو حاصل ہے۔ ان کی عمر 42 سال اور 322 دن تھی۔ تاہم جو منتخب ہونے والے سب سے کم عمر امریکی صدر تھے، جان ایف کینیڈی تھے، جو 43 سال 236 دن کی عمر میں وہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ یہ تو ایک امریکہ کی تاریخ کا دلچسپ جو واقعہ تھا وہ آپ کو آگاہ کیا۔ البتہ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی پہلے روز سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے اور متعدد نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اپنے اقتدار کے پہلے روز ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا امریکی صدور کی ایک روایت ہے۔ ٹرمپ نے بھی پہلے دن کئی اہم ایگزیکٹو آرڈر اور احکامات جاری کیے ہیں۔ ان پر بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزیکٹو آرڈر ایک ایسا حکم نامہ ہوتا ہے جسے جاری کرنے کے لیے صدر کو کانگریس کی اجازت درکار نہیں ہوتی، لیکن کانگریس کے پاس ایگزیکٹو آرڈر، اور یہ عدالت کے پاس بھی اور کانگریس کے پاس بھی، اس ایگزیکٹو آرڈر کو غیر مؤثر بنانے کے طریقے اور مسالے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد کے لیے اس کی فنڈنگ روک سکتی ہیں یا کچھ اور رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہے، جس سے ایگزیکٹو آرڈر پر کارروائی عملی طور پر رک جاتی ہے۔ تاہم اس صدارتی حکم نامے کی بھی حدود ہیں۔ بعض ایگزیکٹو آرڈر قابل اعتراض بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر کرسمس کے اگلے روز وفاقی ملازمین کو چھٹی دے دینا۔ اسی طرح ایگزیکٹو آرڈر کسی بڑی اور اہم پالیسی کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اعداد شمار سے اگر آگاہ کروں تو امریکی تاریخ میں اب تک کئی ہزار ایگزیکٹو آرڈر جاری ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ قوانین بھی بن گئے ہیں۔ چند صدور کے جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کی اگر تعداد دیکھی جائے تو جارج واشنگٹن نے صرف 8 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے تھے، جبکہ فیزیکل روز ویلٹ کے جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کی تعداد 3721 تھی۔ سب سے زیادہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے۔ حالیہ دور میں اگر دیکھا جائے تو سابق صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کی مدت کے دوران 160 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، جبکہ ٹرمپ یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اپنے اقتدار کے پہلے دن 100 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے۔ ان کا قلم اس وقت چل رہا ہے، اب تک تو چند ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں امریکی جو اگلے ایک دن پورا ہونے کے بعد ان کے آرڈر کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کے جو ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ ان میں غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری، میکسیکو کی سرحد کے کنٹرول کو سخت بنانے، توانائی کے اصول کو ترقی دینے، وفاقی کارکنوں کے لیے قوانین، صنفی پالیسیاں، ٹک ٹاک کی پابندی ختم کرنے جیسے کئی اور ایسے آرڈر ہیں جو اس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے جاری کیے ہیں۔ ہم صرف
چند ایک کا بات کریں گے، اور ان پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی صدر نے اس دفعہ بھی سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگایا ہے۔ انہوں نے منتخب ہونے کے بعد ٹرمپ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں سنہرے دور کا آج سے آغاز ہو گیا ہے، آج سے ہمارا ملک ترقی کی نئی منازل طے کرے گا اور دنیا بھر میں وہ دوبارہ اس کی عزت کرائی جائے گی۔ میں امریکہ کو ہمیشہ سب سے پہلے رکھوں گا۔ انہوں نے اپنے وعدوں کو دہراتے ہوئے کہا کہ خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھا جائے گا اور پاناما کینال واپس لی جائے گی۔ یہ پاناما کینال کیا ہے اور یہ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ جلد پروگرام کروں گا اور اس کا پس منظر اور پیش منظر سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اسی طرح انہوں نے جو میکسیکو کی سرحد پر جو دیوار کی دوبارہ تعمیر شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جس کا تقریباً 450 میل یعنی 724 کلومیٹر حصہ ان کے پہلے دور صدارت کے دوران تعمیر کیا گیا تھا، اور ریمین ان میکسیکو کی پالیسی کو بحال کریں گے، جس کے تحت تارکین وطن میکسیکو میں رہتے ہوئے اپنی امریکہ میں سرکاری پناہ کی درخواست پر کارروائی اور اس کے نتیجے کا انہیں انتظار کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کا خطاب کئی اعتبار سے عام تھا، مگر جس طرح سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ایران کے حوالے سے کوئی اعلان کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح جنوبی ایشیا پر بھی انہوں نے بات نہیں کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی تجزیات میں اب جنوبی ایشیا شامل نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، بھارت کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے اپنی تقریر میں۔ البتہ ہدف سے قبل اپنے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سالانہ اربوں ڈالر ادا کرنے جا رہے ہیں تو افغانستان کو بتائیں کہ جب تک وہ ہمارا فوجی ساز و سامان واپس نہیں کرتے ہم انہیں رقم یا چندہ نہیں دیں گے۔ ہم فوجی ساز و سامان واپس چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی جو ایشیا کے حوالے سے کوئی سرد مہری ہے، اس کی وجہ تو خاص سمجھ نہیں آئی، لیکن امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ ایشیا میں اگرچہ ختم نہیں ہوئے، چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس کے لیے ضرور ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے اس حوالے سے کوئی نہ چین کے حوالے سے بات کی ہے نہ ایشیا کے حوالے سے بات کی ہے۔ البتہ ہاں ایک بات اور کروں کہ وہ جو امید تھی ان کو، خاص کر کے ہماری قوم یوتھ کو، کہ وہ عمران خان کے حوالے سے پہلے دن ہی کوئی بات کریں گے، اور وہ بڑے ہوپ فل تھے اور بڑی انہیں امیدیں تھیں اور بڑا اس حوالے سے انہیں ای میل بھی کی تھی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ البتہ جو ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کا خصوصی ذکر کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ کا اس مرتبہ اصل ہدف مشرق وسطیٰ اور اسرائیل ہوگا اور عرب ممالک ہوں گے۔ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے خطاب میں یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب بھی بالآخر ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لے آئے گا۔ واضح ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی گزشتہ حکومت میں اسرائیل کے امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بحال ہوئے تھے، اور ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا اور اس کے لیے ابراہم معاہدہ بھی ایک ہوا تھا۔ دوسری طرف امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے، جس کے بعد شہزادی ریما نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کو درپیش موجودہ چیلنجوں کے تناظر میں تعاون جاری رکھنے کی منتظر ہے۔ یہ نہایت اہم بیان ہے، کیونکہ اس مرتبہ جو ٹرمپ ہے ان کا جو ایجنڈا ہے بڑا واضح ہے۔ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایجنڈا لے کے آئے ہیں اور اسرائیل کو مزید پاورفل بنانے کے حوالے سے ان کے عزائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو مندوب ہیں وہ برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وڈکاف، انہوں نے بھی ٹرمپ کے بعد وہاں خطاب کیا اور تقریب میں اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں کا تعارف کرایا، اور یہ اپنی بڑی کامیابی گردانا یہ جو حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرمپ نے جو بائیڈن کی جانب سے گزشتہ سال فروری میں جاری کیے گئے اس آرڈر کو ختم کرنے کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس کے تحت امریکی حکومت کسی بھی ایسے غیر ملکی شہری پر پابندی عائد کر سکتی تھی جو مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملہ کرنے، ان کو دھمکانے یا ان کی املاک پر قبضے کی کوشش کرے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ کا ایجنڈا اسرائیل کی نہ صرف حمایت ہے بلکہ اسرائیل کو مضبوط بنانا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کا کردار بڑا اہم ہے، اور سعودی عرب بتدریج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا سعودی عرب، تو ظاہر پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت آنے والا ہے، اور موجودہ حکومت اگر اس میں پس و پیش کرے گی، کوئی ان کے روڑے اٹکائے گی، تو میرے خیال میں پھر امریکی صدر کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے، چونکہ اس خطے میں عمران خان وہ مورا ہے جو امریکی مفادات یا اسرائیلی مفادات کا محافظ بھی ہے، اور ان کے لیے وہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں صدر ٹرمپ کے جو ایگزیکٹو 3-4 آرڈر ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ان پہ بات کرتا چلوں۔ سب سے بڑا جو تھا وہ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث افراد، یہ 1500 سے 1600 افراد تھے جن کو ٹرمپ نے ایک لمحے میں انہیں رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی حملہ ہے جو چند سال پہلے ہوا تھا۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں کہ حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں بعد ہی کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث 1500 سے زائد افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ رائٹر کے مطابق صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد دائیں بازو کی تنظیمیں براڈ باز اور روتھ کیبرز کے 14 ممبران کو سنائی گئی سزاؤں میں بھی کمی آئے گی۔ ان میں وہ ممبران بھی شامل ہیں جن کو بغاوت کی سازش کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا۔ بغاوت کی سازش کے جرم میں براڈ باز تنظیم کے سابق سربراہ
انریکی ناٹاریو کو 22 سال قید، جبکہ اوتھ کیپرز کے سربراہ اسٹیورٹ براؤڈز کو 18 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ معافی کے اعلان کے تحت امریکی اٹارنی جنرل کو 6 جنوری کے فسادات سے متعلق تمام زیر التوا کیسز ختم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور اس پہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران کہا کہ امید ہے کہ وہ آج رات کو ہی جیل سے سارے ملزمان باہر آ جائیں گے۔ ناظرین، امریکیوں نے فسادیوں کو یرغمالیوں طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 1500 سے زائد افراد کو مکمل معافی دے دی ہے۔ سال 2021 کے انتخابات میں 2021 میں جو ہوئے تھے، جو بائیڈن کی فتح کے باقاعدہ توثیق کے عمل کو روکنے کی کوشش کے سلسلے میں کیپٹل ہل پر دعویٰ بولنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے 1583 حامیوں پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل فسادات میں ملوث افراد کے ساتھ جھڑپوں میں 140 سے زائد پولیس افسران زخمی ہوئے تھے اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا وہاں نقصان بھی ہوا تھا۔ اس حملے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے قریب ہزاروں کی تعداد میں موجود اپنے حامیوں سے خطاب میں اشتعال انگیز تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے انتخاب میں شکست کے حوالے سے اپنے جھوٹے دعووں کو دہرایا تھا اور کارکنوں کو بولا تھا کہ وہ کیپٹل ہل پر حملہ کر دیں۔ مگر یہ وہ دورہ معیار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جو عدالتوں نے جنہیں سزائیں دی تھی، انہیں اپنے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہ صرف مجرمان کو رہا کر دیا بلکہ ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ میرے خیال میں یہ جو امریکہ بات کرتا ہے انسانی حقوق کی، قانون کی بالادستی کی، انصاف کی، یہ اس کے بالکل مغایر اقدام ہے۔ دوسرا اقدام، یہ تو پہلا اقدام تھا، دوسرا ایک اور اقدام جو ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں کہ سیاسی پناہ کا دروازہ بند اور تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں غیر قانونی داخلہ بند کریں گے اور لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن اور جرائم پیشہ افراد کو امریکہ بدر کر دیں گے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومتیں امریکی شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں اور خطرناک مجرموں کو پناہ اور تحفظ فراہم کیا گیا جو دنیا بھر سے ہمارے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے جنوبی سرحد پر قومی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کرتا ہوں۔ مزید کہا کہ تمام غیر قانونی لوگوں کو داخلہ آج سے روک دیا جائے گا، لاکھوں جرم کرنے والے غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کے عمل کو شروع کر دیا جائے گا جہاں سے وہ آئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا سیاسی پناہ اور پیدائشی حق کی شہریت اب روکی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی سرزمین پر پیدائش کے ساتھ ہی امریکی شہریت دینے والے 150 سالہ پرانے حق اور قانون کو بھی ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے۔ تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حق کو ختم کرنا کوئی مشکل ہوگا کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے اور کیونکہ اس حق کی ضمانت امریکی آئین میں دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کو کیسے ٹرمپ استعمال کرتے ہیں اس قانون کو۔ بائیڈن دور کا CBP-1 ایکٹ کو بھی ختم کر رہے ہیں جس سے تقریباً 10 لاکھ تارکین وطن قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ تارکین وطن کے حوالے سے ٹرمپ کا یہ اقدام ان لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے جو امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے قانونی طریقے سے جانے چاہیں یا غیر قانونی طریقے سے، لیکن اب امریکہ جانے کے لیے جو لوگ سیٹل ہونے کے لیے وہ ارادہ رکھتے تھے ان کے لیے مزید سختیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 2-3 بڑے اہم آرڈر تھے جن پہ ہم نے بات کی۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں جو 2-3 اور اقدامات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر وفاقی پابندی کے نفاذ کو 75 دنوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ ٹک ٹاک پر امریکہ میں اتوار کو پابندی نافذ ہوئی تھی اور عدالت نے اس پہ پابندی عائد کی تھی۔ اسی طرح اپنے پہلے دور صدارت کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس کے موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، تاہم جو بائیڈن نے بطور صدر پہلے دن ہی 2021 میں اس معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کی تھی، اب ٹرمپ نے دوبارہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ ٹرانسجینڈر کے حقوق کے حوالے سے امریکی صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ ٹرانسجینڈر کو دیے جانے والے تحفظات واپس لے رہے ہیں اور وفاقی حکومت صرف مرد اور عورت کی جنس کو تسلیم کرے گی۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے تنوع اور مساوات کے پروگراموں کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین امریکی نئے صدر کا ایجنڈا اور اعلانات اور ایگزیکٹو آرڈر۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ امریکہ ان آرڈرز کے ذریعے یا ان اعلانات کے ذریعے سے دنیا کو کیسے ڈیل کرتا ہے اور دنیا انہیں کیسے ڈیل کرتا ہے۔